والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں، دل ہمارا ہو یا آپ کا یا کسی کا، ہر کسی کا دل ایک قلعہ کی طرح ہے اور اس قلعہ کا دشمن شیطان ہے جو اس میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ داخل ہونے کے بعد اس میں اپنی حکومت کرے، اپنے حساب سے پورا کنٹرول جمائے اور اپنے حساب سے اس میں تصرف کرے. اور اس قلعہ میں متعدد دروازے ہیں اور ان دروازوں کے ساتھ یا ان دروازوں سے داخل ہونا چاہتا ہے اور شیطان ہار نہیں مانتا ہے. ایک دروازے سے نہیں گھس سکا، دوسرا دروازے پر دستک دیتا ہے، دوسرا نہیں، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس کے کئی دروازے ہیں. میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، ہم سبھی کا یہ دل اس قلعہ ہی کی طرح ہے جس میں متعدد دروازے ہیں اور شیطان ہمارا دشمن داخل ہونا چاہتا ہے. اگر ہم اس قلعے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اس دل پر ہمارا ہی کنٹرول رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم پورے اعضاء اور جوارح کو استعمال کریں، تو ضروری ہے کہ ہم ان دروازوں کو اچھی طرح جانیں، پہچانیں، پھر مکمل اس کی ہم حفاظت کریں اور بند کریں تاکہ اس دروازے سے شیطان داخل نہ ہو سکے. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، شیطان کے متعدد دروازے ہیں جن دروازوں سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس میں جو اہم اس کے دروازے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے، پھر ایسے ہی ان دروازوں پر مکمل طور پر حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں اس کے حفاظت کے لیے اللہ رب العزت ہمیں صحیح جگہ پر استعمال کرے اور صحیح طریقے سے ہم اس کی حفاظت کر سکیں. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس کا پہلا جو دروازہ ہے وہ ہے حسد، بغض، نفرت، کینہ دلوں میں ڈالنا. حسد، بغض، نفرت کے ذریعے داخل ہوتا ہے. اس کا ایک اہم دروازہ ہے جس دروازے سے کافی دلوں میں داخل ہو چکا ہے اور یقیناً اس مسجد میں بھی اتنے تعداد میں ہم سبھی بیٹھے ہیں، کافی دلوں میں شیطان اسی دروازے سے داخل ہوا ہے اور ہر کسی کے دل میں یہ شیطان داخل ہوا ہے اور حسد اور بغض اور نفرتوں سے بھرا ہے متعدد لوگوں کے بارے میں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں یا دوری رشتہ دار ہوں یا جہاں کام کرتے ہیں، جہاں بھی ہوں، المہم اس دروازے سے وہ داخل ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں اگر وہ داخل ہو چکا ہے تو ہم اسے آج مجلس ختم ہونے سے پہلے ہم اس کو نکالنے کی بھی کوشش کریں.
اور ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور شیطان کا بھائیو داؤ بہت ہی کمزور ہے. ہم جب چانس دیتے ہیں تب مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو چاہیں تو اس کا علاج بھی ادھر ساتھ ساتھ آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو پہلا دروازہ ہے جس دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ ہے حسد، اور ایسے ہی بغض، نفرت، کینہ ڈالتا ہے. حسد کا معنی مطلب یہ ہے کہ آدمی تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کو جو یہ نعمت عطا کی ہے یہ نعمت ختم ہو جائے، زائل ہو جائے. حسد کا یہ معنی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی ہے، نئی گاڑی عطا کی، نئے گھر میں آپ ماشاءاللہ آپ نے کرائے پہ لیا یا خرید لیا، یا ایسے ماشاءاللہ صالحہ بیوی ملی ہے، صالحہ اولاد ملے ہیں، یا آپ جہاں کام کر رہے ہیں اچھا کفیل ملا ہے، اچھی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سکون ہے. اب دوسرا کسی کو تکلیف ہو، اندر اندر گھٹن احساس کرے، تمنا کرے کاش یہ نعمت اس سے چھین جاتی، کاش یہ گاڑی کو کوئی ٹکرا دیتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا. یہ بھائیو یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیوں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں پریشانی؟ آپ کے جیب سے تو نہیں لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، نہ اس نے آپ کے جیب سے کچھ آپ کو نقصان پہنچا کے اس نے لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو اس میں کیوں تکلیف ہو کسی کو، ہمیں یا آپ کو؟ میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، حقیقت میں حسد اور بغض، نفرت میں، اور خصوصاً حسد کرنے میں، یعنی یہ تمنا کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت کو زائل کر دے، بے شمار نقصانات ہیں. پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ جو حسد کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے. گویا کہتا ہے کہ اے اللہ یہ تو نے جو اس شخص کو یہ گاڑی دی ہے، یا اس کو مال عطا کیا ہے، اس کو بیوی دی ہے، یہ عدل نہیں ہے، یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے ہمیں پسند نہیں ہے آدمی، کیوں اس کو دیا؟ تو گویا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم اور فیصلہ ہے یہ عدل پر مشتمل نہیں ہے. اعوذ باللہ، اس کے معنی اللہ نے ظلم کیا، غلط جگہ پر اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور اس شخص کو دیا جبکہ اس کا وہ مستحق نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا ہے وہ حاسد. ایسے ہی دوسرا نقصان یہ ہے کہ حاسد کے اندر جو افسوس اور حسرتیں اور ایسے جس کی وجہ سے جسم بیمار ہو جاتا ہے اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جس کا اثر چہرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے. ایسے ہی تیسرا نقصان اس میں یہ ہے کہ لوگ ایسے شخص سے دور ہو جاتے ہیں، اور عن قریب حاسد کو کوئی دوست نہیں ملتا ہے، لوگ نفرتیں کرنے لگتے ہیں. ایسے ہی بھائیو اس میں ایک چوتھا نقصان یہ ہے کہ یہ علامت ہے اس شخص کے بارے میں، اس حاسد کے بارے میں، کہ اس کا اخلاق نہایت ہی گھٹیا ہے اور اس کے اندر نیچ پن ہے، اور نہایت ہی وہ شخص بدکار ہے، اور نہایت ہی وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں اور لوگوں کے نزدیک بھی مبغوض ہے، جو کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے. میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، جو آدمی اپنے دل کو پاک کر لے، صاف کر لے، اور یہ دروازے کو بند کر دے شیطان کے سامنے، اور حسد سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو نکال دے، تو حقیقت میں وہ آدمی بھائیو آخرت کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے دنیا ہی میں اسے جنت مل جاتی ہے، سکون اور آرام کی زندگی گزارتا ہے. لوگ بھی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی خوش رہتا ہے، اس کا سینہ فراخ رہتا ہے اور آرام سے رہتا ہے. اور ایسے لوگوں کو بإذن اللہ جنت کی بشارت بھی ملے گی. اور اس کے متعلق ایک حدیث ذکر کر رہا ہوں جس کی روایت امام احمد نے کی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے. حدیث سند کے اعتبار سے اس میں کلام ہے، لیکن اس لیے کہ یہ فضائل الاعمال میں ترغیب اور ترہیب میں ہے تو اس میں علماء کرام نے تساہل اختیار کی ہے کہ نقل کرنے میں، روایت کرنے میں واضح کر دینے کے بعد اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اختصاراً یہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا سَيَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا. سبحان اللہ، صحابہ کرام کی نظریں اس دروازے پر ٹوٹ پڑیں
کہ یہ خوش نصیب آدمی کون ہوگا جسے دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی. ہم وہ جنت کی تلاش میں قربانیاں دے رہے ہیں اور اس شخص کو ابھی سرٹیفکیٹ مل گئی. اور کس سے؟ نبی اکرم نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبلغ ہیں. جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں. ان ہوا الا وحی یوحا. بہرحال ایک صحابی رسول، انصاری صحابی رسول داخل ہوئے اس دروازے سے. وضو کے آثار ظاہر تھے ان کے چہرے پر اور داڑھی پر. داخل ہوئے، ساتھ میں وہ بھی بیٹھ گئے. بہرحال دوسری دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ جملہ دہرایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا. صحابہ کرام پھر اس دروازے پر ان کی نظریں جم گئیں. یہ خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ پھر وہی شخص داخل ہوا. تیسری دن بھی آپ نے کہا، پھر وہی شخص داخل ہوا. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما نے جب یہ بات سنی 3 مرتبہ آپ نے تاکید دلائی اس شخص کے بارے میں کہ جنتی ہے، تو ان سے صبر نہ ہو سکا. نکلے باہر، اس شخص سے جا کر ملے. سلام کرنے کے بعد کہا کہ بھائی دراصل یہ ہے کہ ہمارے باپ سے، والد سے کچھ اختلاف ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی 3 دن میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا. تو کیا میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر 3 دن تک رہ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، رہ سکتے ہیں. بہرحال 3 دن تک رہے. رات دن انہیں کا پوری نظر رکھ رہے تھے کہ آخر میں کیا خصوصیت ہے، کیا خوبی ہے، اس کے اندر کون سی خصلت ہے، کون سی عبادت ہے، کیا راز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. بہرحال 3 دن تک دیکھا کوئی خاص عمل نہیں. رات میں بھی تہجد کی نماز کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں. اگر رات میں کہیں نیند کھل جا رہی ہے، بیدار ہو جا رہے ہیں، آنکھ کھل جا رہی ہے، تو اللہ کا ذکر کر کے پھر نیند مکمل کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. بہرحال 3 دن ختم ہونے کے بعد جب سلام کر کے الوداع کرنے لگے اور رخصت انہوں نے اس شخص سے چاہا، تو اس وقت انہوں نے کہا دیکھیے حقیقت یہ ہے، نہ ہمارے اور ہمارے والد میں کوئی مشکل ہے، نہ اختلاف ہے، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، لیکن دراصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ ابھی ایک جنتی شخص داخل ہوگا. 3 مرتبہ آپ ہی داخل ہوتے رہے. تو میں نے چاہا قریب سے دیکھ لوں کہ آپ کے اندر کیا خصوصیت ہے، کیا خوبی ہے جس کے بنا پر آپ کو یہ جنت ملی، تاکہ میں بھی آپ کی اقتداء کر سکوں. لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی خاص عمل نہیں پایا، کوئی خاص عبادت نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ما ہوا الا ما رأیت، کہ صحیح تم کہہ رہے ہو، جتنا تم نے دیکھا ہے وہی اتنا ہی میں کرتا ہوں. غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، لیکن اتنی ضرور یہ بات ہے کہ اپنے دل میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے میں خیانت یا نفرت یا بغض نہیں رکھتا ہوں، اس کے لیے بھی خیر چاہتا ہوں. اور ایسے ہی ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، اور ایسے ہی میں کسی شخص پر اور کسی شخص کو حسد نہیں کرتا ہوں. کسی شخص کو اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس پر حسد نہیں کرتا ہوں، مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں اس کی نعمت زائل ہو جائے. تو اس پر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے کہا ہذہ التی بلغت بک، یہی تو وجہ ہے، یہی تو بات ہے، اصل یہی تو راز ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ ملا. یہ بھائیو آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. آسان ہے اگر جو چاہے آسان کرے، اور مشکل ہے جو عام طبیعت کے لوگ ہیں، جو آپ عام طبیعتوں کے ساتھ رہنا چاہتے تو مشکل ہے. لیکن اگر اپنے اندر بلندی لانا چاہتے ہیں اور آپ اونچائی پر جانا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلف صالحین کی اقتداء کرنا چاہتے ہیں تو آسان ہے. بہرحال میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ویسے کہا جاتا ہے ما خلا قلب من حسد فالکریم یخفیہ واللئیم یبدی، کہا جاتا ہے کہ ہر دل میں حسد ہوتا ہے، جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کو چھپاتا ہے، غیبت نمیمت پیچھے نہیں کرتا ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتا رہتا ہے، اشاروں سے، طنز لمز، منہ پر نہیں تو پیچھے. اور ایسے ہی غالباً حاسد صبر نہیں کر پاتا ہے، اس لیے گھٹن کا احساس کرتا ہے، اندر یعنی تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں تو وہ ضرور ظاہر کرتا ہے. اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ما اسر احد سریرۃ الا اظہرها اللہ علی صفحات وجهہ وفلتات لسانہ، کہ جب بھی کوئی شخص کوئی بات چھپاتا ہے
بغض و نفرت رکھتا ہے، چھپایا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ظاہر کر دیتا ہے اور اس کی زبان کی اشاروں سے یہ بات کو نکال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، حسد کا علاج کیا ہے؟ پہلی بات، اگر آپ کو ڈر ہے کسی حاسد سے تو اس کا علاج ہے صبح اور شام کا ذکر اذکار کرنے میں۔ یہ ایک بہترین قلعہ ہے آپ کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے۔ اور ایسے ہی جس کے اندر حسد کی بیماری ہے تو اس کا علاج تو یہ ہے کہ حاسد کے لیے جو وعیدیں ہیں اس پر غور و فکر کرے۔ پھر ایسے ہی ذرا اپنی نفس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے تو ہمیں کیوں تکلیف ہو۔ اور ایسے ہی حاسد کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت منصف، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے، اللہ رب العزت عادل ہے، وہ بہتر جانتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ تو اس کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو اعتراف اور قبول کر لینا چاہیے۔ ایسے نمبر 4 اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے وہ نعمت عطا کرے۔ ایسے ہی اسے چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے اور دل سے یہ حسد کو نکال دے۔ بہرحال شیطان کا جو دوسرا دروازہ ہے، جس دروازے سے داخل ہوتا ہے، پہلے دروازے سے کامیاب نہیں ہوا تو آپ کو نہیں چھوڑتا ہے بلکہ دوسرے دروازے سے آپ کے دل میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ وہ دروازہ ہے حرص، یعنی حد سے زیادہ حریص ہو جانا، حد سے زیادہ آدمی اہتمام کر بیٹھے، اور ایسے ہی لالچ۔ حرص اور لالچ یہ دونوں کا ایک ہی معنی تقریباً، یعنی حریص ہو جانا اور ایسے ہی لالچ کرنا۔ ایک حد تک، معقول حد تک سب کے اندر لالچ ہونی چاہیے۔ اگر لالچ نہیں ہوتی تو دنیا یہ اس طرح ایک منظم طریقے سے قائم نہیں ہوتی، لیکن ہے کہ حد سے زیادہ آدمی اس کا اصل مقصد یہی ہو جائے، دنیا ہی ہو جائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، مسند امام احمد، النسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے، یحرم ابن آدم ويبقى معه خصلتان الحرص والامل، کہ آدم کے بیٹے کی عمر بڑھ جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے پر پہنچ جاتا ہے، سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، داڑھی بھی سفید، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، جواب دے دیتی ہیں، لیکن تب بھی ساتھ میں 2 خصلت باقی رہتی ہے، شباب ہی پر رہتی ہے، پوری جوانی پر ہی رہتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرص، لالچ، اور ایسے ہی عمل، امید۔ یہ لالچ اور ایسے ہی دوسری چیز امید، یہ ختم نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ دونوں جوانی ہی پر باقی رہتے ہیں۔ تو کون سی چیز کی لالچ؟ ایک تو مال کی لالچ، مال و دولت کمانے میں، حل من مزید، اور چاہیے، زمینیں خریدنی ہیں، فلیٹ خریدنے ہیں، دکانیں خریدنی ہیں، گاڑیاں خریدنی ہیں، اور ایسے ہی جاہ و منصب، عہدے کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آج دیکھیے جو عربی ممالک کا حال دیکھیے، پبلک کو ذبح کرنا ان کو گوارا ہے لیکن کرسی چھوڑنا گوارا نہیں۔ 1000 مر جائیں، لاکھوں مر جائیں، لاکھوں کی خون کی ندیاں بہہ جائیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں اگر ان کی کرسی برقرار ہے اور وہی رئیس ہیں اور وہی حاکم ہیں، مطلق ہیں، تو ان کے لیے گوارا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ نہ یہ لوگوں پر ان کے اندر رحم ہے، نہ ترس ہے، نہ انسانیت ہے، بلکہ یہ ان کے اندر یہ جانور سے بھی ان کا دل گیا گزرا ہے۔ اتنا جانور بھی نہیں کرتا، جانور بھی ایک معمولی بھائی ہو، یہ جو کرتا ہے تو اپنا اس کا مقصد ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، لیکن سب پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے دیکھیں بھائیو، یہ کیا ہے؟ یہ منصب اور عہدے، اس کی لالچ یہ نہیں ختم ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی عمر بڑھتی رہے، آدمی کی لالچ نہیں ختم ہوتی، چاہتا اور جی لوں، 60 سال کی ہو جاتی، 70 کو دیکھتا ہے، 80، 90، 100۔ ایسے ہی امید، آدمی ہمیشہ امید میں رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، آگے یہ کروں گا، یہ گھر بنا لوں گا، اس کے بعد پھر یہ بناؤں گا، یہ گاڑی بیچنے کے بعد وہ خرید لوں گا، عمر 80 ہو جائے، 90 ہو جائے، 100 ہو جائے، کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ تو بہرحال
میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ حد سے زیادہ لالچ کرنا، انہی چکروں میں پھنس جانا، شیطان اس دروازے سے داخل ہوتا ہے اور انسان کو الجھا دیتا ہے، بلکہ اسی لالچ میں ڈبا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان اپنے استعمال میں کر دیتا ہے اس انسان کو، بنو آدم کو، آدم کے بیٹے کو اپنے استعمال میں پھر وہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لتمنى ان يكون له آخر ولن يملأ جوف ابن آدم ولن يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب، کہ آدم کے بیٹے کے پاس ایک بھری وادی بھی سونا ہوتا، ایک بھری وادی بھائیو تصور کر لیجئے، ایک بھری وادی یعنی کتنے اس میں ٹن ہوں گے اللہ ہی جانے، لیکن تب بھی پکڑ لیں کچھ 1000 کیلو پکڑ لیں، اگر اتنا سونا ہوتا، ایک بھری وادی سونا ہوتا اس کے پاس، تو کیا کہتا، اے اللہ بہت بہت شکر، اب خلاص عبادت کے لیے منقطع ہو جاتا ہوں، عبادت کرتا ہوں اور یہ اس میں کم سے کم زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اور اللہ کے لیے بھی کچھ خرچ کرتا ہوں، اب کیا ضرورت ہے اتنے چکروں میں جاؤں اور تجارت پر تجارت کروں؟ یہ کہے گا نہیں، کہے گا کاش ہمارے پاس ایک اور وادی ہوتی، ایک اور وادی ہوتی تو اور اچھا ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ آدم کے بیٹے کی فطرت ہے، پیٹ اس کا نہیں بھرتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا ہے، جہنم کی طرح حل من مزید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدم کے بیٹے کا پیٹ صرف یہ مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی مرنے کے بعد جب اس کی ہڈیاں گل جائیں گی اور پیٹ کے ساتھ پیٹ میں وہ مٹی زمین کی مکس ہو جائے گی، تب جا کر اس کا پیٹ بھرے گا۔ تو اللہ المستعان، یہ بھائیو لالچ، یہ اس سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ آپ مضبوطی کے ساتھ اپنے دروازے پر کنٹرول کریں اور اس قلعہ میں شیطان کو داخل ہونے نہ دیں۔ تیسرا اس کا جو دروازہ ہے، یا اس سے پہلے اس لالچ کا جو علاج ہے، تو ایک نمبر 1، آدمی ہمیشہ موت کو یاد کرتا رہے۔ موت نے کسی کو نہ چھوڑا ہے، نہ کسی کو یہ موت چھوڑے گی، اور ایسے ہی یہ موت نہ بڑوں کا احترام کرتی ہے، نہ بچوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ایسے ہی دستک دیتی ہے، نہ آواز دیتی ہے، بس صرف اتنا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقررہ کیا ہے اس وقت پر، عین ٹائم پر اور بالضبط اسی ٹائم پر پہنچ جاتی ہے اور ملک الموت روح قبض کر لیتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں یہ موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اکثروا من ذکر ہادم اللذات، بکثرت لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرتے رہو، یعنی موت کو۔ ایسے ہی بھائیو امید کو ذرا آپ کم کریں، اتنا طول نہ دیں، اتنا لمبی امید لے کر نہ جئیں، امید کو ذرا کچھ گھٹا دے، جو امید کی جو لمبی سے رسی ہے اس کو ذرا گھٹا دے، کاٹ دے، چھوٹی ہی رکھیں۔ ایسے ہی تیسرا علاج اس میں ہے کہ انسان یہ دنیا کی حقیقت کے بارے میں سوچے۔ یہ دنیا بھائیو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اتنا بھی اہتمام کر لینا، اتنا اس کے پیچھے الجھ جانا کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، تو یہی مال بنتا ہے سبب اس کو پریشان کرنے کے لیے، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تیسرا دروازہ شیطان کا ہے غصہ، غصے میں ڈالتا ہے آدمی کو، یا آدمی جب غصہ میں واقع ہو جاتا ہے تو اس کو بہترین چانس ملتا ہے، دروازے اس کے سامنے کھلے ہوتے ہیں، اس دروازے سے داخل ہو جاتا ہے اور دل پر اپنا کنٹرول جما دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے حساب سے اس کی زبان کو چلاتا ہے اور اپنے حساب سے ہاتھ کو چلاتا ہے اور اپنے حساب سے اس شخص کو استعمال میں لاتا ہے۔ آج آپ غور و فکر کریں، قتل کے پیچھے جو اہم سبب ہوتا ہے کیا؟ غصہ۔ ایسے ہی لڑائی، اس کے پیچھے غصہ، گالی آدمی کبھی کبھی دے دیتا اور ایسی باتیں بک دیتا اس زبان سے جو ایک دم چھوٹی سے نکال دیتا ہے، جو اس کے بعد قیامت تک وہ بات بھائیو، وہ جرم باقی رہتی ہے، اور معاشرے میں یا سوسائٹی میں یا کہیے ایک فیملی میں اور رشتہ داروں میں پھر وہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، معمولی زبان کو استعمال کر دینے کی وجہ سے۔ اور اس سے پہلے یہ غصہ، اور ایسے ہی آپ لے لیں طلاق، اس کے پیچھے پائیں گے آپ غصہ۔ طلاق دے دیا حضرت صاحب نے، اور وہ بھی غصے میں جب آتے ہیں تو 3 ہی دیتے ہیں، 3 دیتے ہیں۔
جبکہ ایک میں بھی آپ کی بات پوری ہو سکتی ہے. الگ کرنا چاہتے ہیں, جدا کرنا چاہتے ہیں, ایک ہی کر دیں خلاص. لیکن نہیں, دیں گے تو 3 دیں گے یا ہزاروں تک دیں گے, یا کہتے ہیں کہ آسمان کی ستاروں کی عدد طلاق ہو تمہیں. اور پھر اس کے بعد جب سکون ملتا ہے اور شیطان ذرا کچھ عرصے کے لیے وہ سو جاتا ہے اس قلعے میں, جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو اب سوچتے ہیں ارے بیوی اب الگ ہو جائے گی, ارے بچوں کا کیا حال ہوگا, گھر میں گھر کا ترتیب نظام چلانے, کھانا پینا دھلنا اور ایسے ہی ترتیب, یہ کیا ہوگا. ارے مولانا فتویٰ, مفتی کے پاس پہنچو. مفتی صاحب کے پاس پہنچے تو مفتی صاحب نے کہا کتنا دیا؟ 3 دیا حضرت صاحب. 3 دیا, کتنا 3؟ یعنی 1 2 3, ہاں خلاص 3 خلاص تمہاری بیوی جدا ہو گئی. ارے حضرت کوئی بھی تو کھڑکی تو نکالیں جس کی وجہ سے میں داخل ہو سکوں اور بیوی کو دوبارہ اپنے اندر لا سکوں. نہیں, کوئی دروازہ نہیں. پھر وہ جو بتاتے بھی ہیں جو 100% حرام حلالہ یعنی زنا, وقتی زنا جو شیعوں کے اندر متعہ ہے. بہرحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. کہنے کے مقصد اتنی آفتیں جو ہم اور آپ لے لیتے ہیں کبھی غصے میں آنے کے وقت, جب شیطان کو بہترین چانس ملتا, کیوں نہ ہم اچھی طرح سمجھیں کہ یہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور غصے کے وقت وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تو کیوں نہ ہم پہلے سے کنٹرول کریں. میرے بھائی اور محترم ساتھیو, صحیح امام بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہا اوصنی, آپ مجھے کچھ وصیت کریں, نصیحت کریں. آپ نے کہا لا تغضب, غصہ مت کر. پھر اس نے کہا کہ آپ کچھ اور مزید نصیحت وصیت کریں. آپ نے کہا لا تغضب, غصہ مت کرو. فردد مرارا قال لا تغضب, کئی مرتبہ سوال کرتا رہا اور مزید نصیحتیں طلب کرتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف ایک ہی نصیحت دیتے رہے, لا تغضب, غصہ مت کرو, غصہ مت کر. امام احمد نے اپنی مسند میں یہ الفاظ کو اضافہ کیا ہے حدیث میں, قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله, کہ میں نے بعد میں غور کیا غصے کے بارے میں تو میں نے دیکھا کہ یہ غصہ جو ہے مکمل شر کی مختلف جو قسمیں ہیں اس کا یہ مجموعہ ہے. سبحان اللہ, جس طرح کہ ابھی میں نے اشارہ کیا. بہرحال غصہ اگر آئے آدمی کو تو اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1, اللہ کا وہ ذکر کرے. فرمایا رب العزت نے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, کہ اپنے رب کو یاد کر لو جب تم بھول جاؤ. اس کی تفسیر میں اکرمہ کہتے ہیں یعنی اذا غضبت, جب غصہ آ جائے, تو جب بھی بھول ہو جائے, غصہ آ جائے تو اللہ کو آپ یاد کر لیں, ورنہ شیطان داخل ہو جائے گا اور وہ دروازے کو توڑ بھی سکتا ہے ایسی حالت میں, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. ایسے دوسرا علاج یہ ہے کہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ صبر کرنے میں اور غصے کو پی لینے میں کتنا فائدہ ہے اور کتنا اس میں ثواب اور اجر ہے. تیسرا علاج یہ ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے کہ غصے کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے. غصے میں آ کر بدلہ لے رہا ہے یا زبان پر کچھ باتیں آ رہی کہنا چاہ رہا ہے, اس کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے, اور زبان سے بات نکالنے کے بعد آپ اس بات کو واپس نہیں لے سکتے ہیں, لیکن وہ بات نکالنے سے پہلے آپ مکمل طور پر آپ کے اختیار میں ہیں اور آپ کا اس پر قبضہ ہے. ایسے ہی بھائیو, اس کا چوتھا علاج یہ ہے کہ آدمی جس جگہ پر ہے اس جگہ کو چینج کرے, بدلے. گھر میں ہے تو باہر نکل جائے, مسجد میں ہے تو باہر چلے جائے, بازار میں ہے, ساتھی کے پاس ہے, المہم وہ جگہ کو بدلے, نہ کہ اسی جگہ پر رہے. جس طرح کی کچھ حدیثوں سے یہ بات ماخوذ ہے, ایسے ہی اس کا علاج میں سے 5واں علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. جس طرح کی صحیح امام بخاری کی روایت ہے کہ 2 شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑنے لگے, یہاں تک کہ ایک آدمی کا چہرہ سرخ ہو گیا, غصے میں آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک کلمہ جانتا ہوں, ایک دعا جانتا ہوں, اگر یہ پڑھ لے تو اس کی جو حالت ہے, جو پریشانی ہے, جو سرخ ہو گیا, یہ تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر پڑھ لے. لیکن غصے کے وقت کہاں کسی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آتا ہے؟ وہ تو پوری بے لگام ہو کر بس آگے بڑھتا ہے، چیخنے لگتا ہے، لڑنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے اور وعیدیں دھمکیاں سنانے لگتا ہے اور بیوی کو آسمان کے ستاروں کی عادت پر طلاق دینے لگتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. ایسے ہی بھائیو اس کا علاج، یہ چھٹا علاج ہے کہ وضو کر لے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ. کہ یہ غصہ جو ہوتا ہے، یہ غصہ جو آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے. تو تم میں سے کسی کو اگر غصہ آ جائے تو وہ وضو کر لے. میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، شیطان کا چوتھا جو دروازہ ہے وہ ہے جلد بازی کرنا. کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ جلدی سے تیزی سے نکلتے ہیں، تیزی سے بھاگتے ہیں، تیزی سے گاڑی چلاتے ہیں، تیزی سے کوئی کام بھی کرتے ہیں، تیزی سے لاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ہی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. ہر دم گراتے پڑاتے رہتے ہیں، ایکسیڈنٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں، اور ایسے ہی بازار میں چلتے ہیں، تیزی سے بھاگتے ہیں، کبھی عورت ہی سے جا کے بھیڑ جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ جلد بازی آدمی کو ذرا سکون، آرام سے، عقل مندی سے، سوچ سمجھ کے اس کو ہر کام کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. بردباری، سکون، آرام سے کوئی کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور ایسے ہی صحیح امام بخاری کی ایک دوسری روایت ہے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے، جس میں انہوں نے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا جو کافی بہادر تھا، میدان جہاد میں مشرکوں سے مقابلہ کے لیے سب سے پہلے صف میں تھا، اور ان کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے کئی کو اس نے قتل کیا. بہرحال شام کا جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے اس کی کافی تعریف کی. ارے اس سے بڑھ کر بہادر، اس سے بہتر، اس سے زیادہ اجر ثواب کمانے والا تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا خیر فیہ انہ من اہل النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے. ہاں، صحابہ کرام نے کہا اگر وہ جہنمی ہے تو جنتی ہم میں سے کون ہوگا؟ بہرحال صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے تو یہ بات حق ہے، اور اس کے اندر اس کے پیچھے کوئی راز ہوگی. تو اس کے لیے ایک صحابی رسول نے پیچھا کیا تو دیکھا کہ اس نے بہادری تو کی تھی، کافی مارا تھا، کافی زخم اور کافی قتل کیا تھا مشرکوں کو، لیکن اس کے وجہ سے اس کو بھی کافی چوٹ، کافی مار آئی تھی. تو یہ تکلیف اور درد کی وجہ سے سہ نہ سکا تو کیا کیا، اپنی تلوار کو دو پتھروں کے درمیان اچھی طرح اس کو قائم کر دیا، کھڑا کر دیا، پھر اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا، اور اس طرح سمجھیے تلوار نے اس کے سینے کو یا پیٹ کو پھاڑتے ہوئے دوسری طرف تلوار نکل گیا اور وہیں مر گیا. خودکشی اس نے کر لی. تو سبحان اللہ، دیکھیے کتنا اونچا مقام ملنے والا تھا، شہادت کا درجہ مل جاتا اگر صبر کرتا، اور اگر شہادت کا درجہ نہیں اللہ تعالیٰ شفاعت عطا کرتا. تو جلد بازی بھائیو، بہت سے لوگ جلد بازی کرتے ہیں کسی بھی تجارت میں، ایسے کام کرنے میں، یا ایسے ہی پڑھائی میں، جلدی سے ان کو فارغ ہونا، جلدی سے کرنا ہے، جلدی سے کمانا ہے، جلدی سے آگے بڑھنا، جلدی سے ان کی جو خواہشیں پوری کرنی ہے. یہ بھائیو یہ غلط ہے. اگر یہ جلد بازی میں خیر اگر ہوتی تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، بلکہ آرام سے کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ایسے ہی جلد بازی کی وجہ سے ہمارے کچھ بھائی دعا مانگتے ہیں تو بہت ہی تیزی کے ساتھ، اور پھر کہتے ہیں یار دعا میں نے مانگی، دعا قبول ہی نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح امام بخاری کی روایت ہے، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے یہاں تک کہ جلدی میں آ جاتا ہے، جلد بازی میں واقع ہو جاتا ہے اور کہتا میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا. صبر کریں، آپ دعا مانگتے رہیں، آپ کا نقصان نہیں ہے.
دعا آپ مانگیں گے تو اس کی تین کیفیت، تین حالت ہے۔ پہلی حالت کہ اللہ آپ کی دعا قبول کر لے، دوسری حالت اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کوئی شر، مصیبت، فتنہ واقع ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فتنے کو ٹال دیتا ہے، اور تیسرا فائدہ کہ اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کے جگہ پر آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا، اجر و ثواب سے مالا مال کر دے گا، آپ اپنے صحیفہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں دیکھیں گے۔ تو میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ جلد بازی صحیح نہیں ہے۔ جلد بازی میں یہ بھی داخل ہے جلدی فیصلہ کر دینا۔ ہمارے کچھ بھائی ہوتے ہیں، یعنی سوال کیا گیا فتویٰ دینا شروع کر دیے، ابھی کچھ معلوم ہے، اکثر معلوم ہی نہیں، المہم کچھ پہلے سنے تھے، کسی شیخ نے جواب دیا تھا، کسی کتاب میں پڑھ دیا، ہاں اس کا جواب یہ ہے، ایسے ہی اس میں طلاق دینا، ایسے ہی فیصلہ کر دینا، کسی کے بارے میں کوئی بات آئی فوراً حکم کر دینا، ہاں وہ آدمی اصل میں منافق ہے، وہ آدمی کمینہ ہے، وہ آدمی اصل میں ایسے بدخلق ہی ہے، معمولی چیز ہے، فوراً فیصلہ۔ تو بھائیو جلد بازی سے بچیں، اور ایسے ہی ہمیشہ صبر سے، آرام سے، اچھی طرح سمجھ کر، سوچ کر اس کے بعد کریں، اور اس طرح انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس میں بہت ہی نقصان ہے۔ پہلا نقصان، یہ علامت ہے کہ عقل کمزور ہے، یہ علامت ہے کہ عقل کمزور ہے، اور ایسے ہی دوسرا جو نقصان ہے کہ آدمی سے اکثر غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ ایسے ہی تیسرا نقصان یہ ہے کہ ہمیشہ انسان نادم ہوتا رہے گا، افسوس کرتا رہے گا، کاش میں نہیں کرتا، کاش میں جلدی گاڑی نہیں، کاش میں جلدی یہ فیصلہ نہیں کرتا۔ اس کا بہرحال بھائیو جو علاج ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ آدمی اس میں جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں سوچے، ایسے ہی نمبر 2 کوشش کرے اور اپنے آپ کو عادی بنائے کہ ہر کام آرام سے کرے، اور ایسے سوچ سمجھ کے کرے، جلد بازی نہ کرے، اور ایسے ہی نمبر 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، سلف صالحین، اور ایسے ہی جو بڑے لوگ ہیں اور ایسے ہی اہل علم ہیں، ان کی سیرت پر غور و فکر کرنے کے بعد عبرت حاصل کرے، اور ایسے ہی اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ جلد بازی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، شیطان کا 5واں دروازہ یہ ہے مال و دولت یا درہم و دینار، ریال، روپیوں کا فتنہ۔ یہ اگرچہ لالچ میں داخل ہے، لیکن خصوصاً پیسوں کا جو فتنہ ہے یہ الگ ہی ایک فتنہ ہے جس میں اچھے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ عمر ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح امام بخاری کی روایت ہے، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم۔ کہ رب العزت کی قسم مجھے فقر و فاقہ کا تم پر نہیں خوف اور خطرہ ہے۔ صحابہ کرام سے کہا تھا، جبکہ بیچارے جانتے اکثر فقیر تھے، ضرورت مند تھے، اور اس کا جو سبب حدیث ہے وہ ہے جب مال غنیمت یا باہر سے آیا پیسہ یا کچھ غنیمت پہنچی تو صحابہ اکرام فجر کی نماز میں ٹوٹ پڑے دیکھنے کے لیے کیا آیا اور کیا ملنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور کہا کہ ان کو آپ نے اطمینان دلایا اور کہا کہ سب میں یہ تقسیم کی جائے گی یا یہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ پھر آپ نے اس پر کہا کہ ہمیں یہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام جب تک فقر و فاقہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خوف نہیں تھا، جبکہ فقر و فاقہ بھی یہ ایک فتنہ ہے جو بہت سے لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ فقیری یا فقر و فاقہ یہ کفر تک پہنچا دینے والا ہے، بلکہ ممکن تھا کہ یہ آدمی کو کافر بنا دے۔ تو میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، آپ نے کہا یہ اس کا خوف مجھے نہیں ہے، ہمیں اس بات کا خوف ہے ان تبسط علیکم الدنیا، کہ دنیا تمہارے سامنے کھول دی جائے، دنیا کی نعمتیں تمہارے سامنے کھول دی جائیں، اور پھر اس کے بعد اس کے تنافس میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے میں، آگے بڑھنے میں، دوسرے کو پچھاڑنے میں لگ جاؤ۔ جس طرح کی پچھلے کے لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو ان 10 صحابہ کرام میں سے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں بشارت دی تھی جنت کی، سبحان اللہ، دیکھیں وہ لوگوں کو بشارت ملنے کے بعد بھی
دنیا پر گہری نظر رکھتے تھے، ایک بہت بڑے تاجر تھے، لیکن تجارت میں انہوں نے دین کی خدمت کی. سبحان اللہ. دیکھیے ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. کھانے ہی جا رہے تھے کہ انہوں نے یاد کیا غزوہ احد کا منظر. غزوہ احد کا منظر ان کے سامنے آ گیا، جس وقت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ میدان احد میں شہید کر دیے گئے، وہ بھی خیانت کے ساتھ. المہم وحشی نے جب مارا، انہوں نے یاد کیا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو. پھر اس کے بعد انہوں نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو یاد کیا، وہ بھی صحابی رسول جو میدان احد میں شہید کر دیے گئے تھے. سبحان اللہ. اتنے مالدار وہ تھے اور اتنی نعمت میں پلے ہوئے تھے کہ انہیں اگر وہ خوشبو لگا کر نکلتے تھے مکہ میں تو کافی دیر تک لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ گزرے تھے، جبکہ نہیں دیکھے تھے. وہ نعمت میں پلے ہوئے، شہید ہونے کے بعد ان کے اوپر جو کپڑا تھا پیر ڈھک دیا جاتا تھا تو سر یا چہرہ کھل جاتا تھا، چہرے کو ڈھک دیا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا. اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے رونے کے بعد لقد خشیت ان یکون قد عجلت لنا طیباتنا فی حیاتنا الدنیا، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی نے ہماری نعمتوں کو، لذتوں کو دنیا ہی میں دے دیا، اور اگر دنیا میں ہی میں دے دیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں آخرت میں محروم ہونا پڑے. بہرحال رونے لگے، روتے رہے، یہاں تک کہ کھانا انہوں نے کھایا نہیں، واپس کرنا ہی پڑا. میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، تو ہمیں حد سے زیادہ اس کے چکروں میں آ جانا، جس طرح کے بہت سے مسلمان ہیں پیسے کے چکر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. کتنے ہیں واللہ نماز کے ٹائم 10 ریال اگر ان کو دے دیں، کسی کام میں دوڑا دیں، کوئی مشکل نہیں، خلی ولی نماز. کتنے ہیں ورک شاپوں میں جو کام کرتے ہیں، گاڑی آ جاتی، نماز شروع ہو جاتی، 10-5 ریال کے چکر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے. کتنے ایسے ہیں، اور مسجد ہی کے بغل میں 5-10 ریال میں گاڑیاں دھلتے ہیں، مسجد میں جانے داخل ہونے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. معمولی پیسے کے لیے انسان ایمان بیچ دیتا ہے. اور کتنے ایسے ہیں جن کا ایمان کم میں نہیں ہوتا، لیکن جب زیادہ آنے لگتا ہے پیسہ تو صبر نہیں کر پاتے، آخر میں فتنے میں واقع ہو جاتے ہیں. میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ فتنہ ہے، اسی لیے بچنا چاہیے. اور شیطان کا ایک دروازہ ہے جس سے داخل ہوتا ہے، تو اس کو اچھی طرح آپ اس کی حفاظت کریں اور شیطان کو اس دروازے سے داخل ہونے نہ دیں. شیطان کا چھٹا جو دروازہ ہے وہ ہے بخل، کنجوسی اور فقر و فاقہ کا ڈر ڈال دیتا ہے، اور اس دروازے سے انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. ڈرا کر کہ فقیر ہو جاؤ گے، نہیں دو، پیسہ دینے کی کیوں ضرورت ہے. یہاں تک کہ جو زیادہ پیسے والوں پر جو زکوٰۃ 2.5% ہے، جبکہ اتنا کم ہے بھائیو، 2.5%، یعنی 1000 ریال میں کتنا، 25 ریال. 1000 ریال میں 25 ریال. لیکن جب جن کے پاس ملینوں میں آ جاتا ہے اور پھر ان کا زکوٰۃ مثلا 2.5 ملین ہو گیا، 5 ملین ہو گیا، تو وہاں زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. اور کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، خوشحال ہیں اور کافی لوگوں کو مدد آ سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں، نفع پہنچا سکتے ہیں، لیکن سبحان اللہ اپنا ہی پیٹ بس پالنے کے چکر میں، اپنے ہی جائیداد بڑھانے کے چکر میں، اپنے بچوں کے بارے میں کہ ایسا نہ ہو بعد میں فقیر ہو جائے، انہی کے بنانے میں لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اے اللہ کے بندے، آپ اللہ کے بندوں پر خرچ بھی کریں، اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا. اور سبحان اللہ یہ حقیقت ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خاصتاً جو تجارت میں ہیں، جو تجار ہیں، تجارت کر رہے ہیں، پہلی بات تو سکون اور راحت اور سعادت ان کو ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں اور برکت عطا کرتا ہے. اور شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ زکوٰۃ میں نہیں دیتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں برکت ہو رہی ہے، تو آپ خوش نہ ہوں، ان کے لیے آزمائش ہے، واللہ آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے یہ. اور بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت چھین لے، اس لیے برکت چھین لیتے تو ممکن ہے توبہ کر لے، لیکن اس آدمی کو اللہ نے آزمائش میں پکڑ لیا. اور ممکن ہے ایسا کہ آدمی کافی جب ڈوب جائے اس فتنے میں تب ہوش آئے اور اس وقت کوئی فائدہ نہ ہو. تو میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اگر عطا کیا، کم ہی عطا کیا ہے، تو اس میں بھی ہم اللہ کے لیے کم ہی ہے تب بھی نکالیں، کم ہے کم نکالیں، کم پرسنٹ نکالیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں جس کی روایت امام بخاری نے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. کہ ہر صبح کی وقت جب بھی صبح ہوتی ہے فجر کے ساتھ دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں. ایک کہتا کہ اے اللہ تیرے راہ میں جو خرچ کرتے ہیں انہیں بہتر بدلہ عطا کر، اور ایسے ہی جو پکڑتے ہیں پیسے کو اپنے پاس رکھے رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، تو اے اللہ ایسے شخص کو نقصان پہنچا. تو بھائیو ہر دن صبح کے وقت دو فرشتے ایک دعا دیتا ہے اور ایک بد دعا دیتا ہے. آپ کم ہی خرچ کریں، 1 ہی ریال کریں، 2 ہی ریال کریں، 5 ہی ریال کریں، انشاءاللہ، اور یہ یقیناً کہہ رہا ہوں، تعلیقاً نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی میں برکت ہوئی. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، کنجوس جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں وہ بھی فقیر ہوتا ہے. کنجوس اور فقیر میں کوئی فرق ہے؟ ہاں کیا رہا ہے بھائیو، کنجوس اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ جو فقیر ہے، مسکین، وہ محروم ہوتا، بہت سی چیزیں چاہتا نہیں کر پاتا ہے. اور وہ جو کنجوس ہوتا، پیسہ ہوتا لیکن دبایا رہتا ہے، کم نہ ہو، بڑھانے کے چکر میں رہتا، وہ بھی مسکین فقیر ہی ہے، مسکین فقیر ہے. لیکن فرق ہے دونوں میں، فرق اتنا ہے کہ جو فقیر ہے اگر صبر کرے تو اس کو ثواب ملے گا، اور یہ جو کنجوس ہے تو اس کو اور گناہ ملتا ہے، تو اس سے بھی بدتر ہے. تو ہمارے خیال اس کو بھی کچھ رحم کرتے ہوئے، اس کو پیسہ تو نہیں دیں لیکن اس کے لیے کچھ خرید دیں، اس لیے پی لے کھا لے، مسکین ہے. میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ چھٹا دروازہ تھا. اس کے بعد میں ذکر کر رہا ہوں شیطان کے دروازوں میں سے اس کے متعدد دروازے ہیں، اور یہ اہم دروازے میں بیان کر رہا ہوں. اس کا جو 7واں دروازہ ہے وہ ہے کھانے پینے میں زیادہ حریص ہونا، حد سے زیادہ شوق رکھنا، اور اس میں مبالغہ کرنا. آدمی کا ایک اہم فکر ہو، ایک اہم سوچ ہو کہ زیادہ سے زیادہ کھائے، اچھے سے اچھا کھائے، مختلف قسمیں کھائیں. تو یہ بھائیو اس میں بھی مبالغہ کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا تو کھائیں، کوئی مشکل نہیں، بریانی کھائیں، کبسہ کھائیں، گوشت کھائیں، مچھلی کھائیں. لیکن کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے ہی کے لیے بھیجا ہے، اصل مقصد یہی ہوتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا، مہنگے سے مہنگا کھانا، کوئی مشکل نہیں ہے. پیسے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو اللہ 10 ریال میں نہیں نکلتا ہے. لیکن کھانے کے لیے 5 اسٹار ہوٹلوں میں جاتے ہیں، 1,500 کا بل، 1,000 کا بل آتا ہے، 2-2 3-3 گھنٹہ بیٹھے ہوئے کھاتے ہیں، مزہ لیتے ہیں. سوپ آتا ہے تو ایک سمندری سوپ ہے، پھر کون سا سوپ ہے، پھر اس کے بعد ٹکا آتا ہے، پھر کیا آتا ہے، پھر بریانی، پھر آخری اعوذ باللہ پیٹ ہے. یہ پیٹ ہے یا کچھ اور ہے؟ استغفر اللہ. یہ تو اس میں جس طرح کی چاول یا گودام کے طرح یا سمجھیے بنایا جاتا ہے سالوں حفاظت کے لیے، وہ ہے. یہ پیٹ تو نہیں ہے. لوگ اتنا شوق، چاہے اس کے بعد ان کو ہضمولہ کھانا پڑے. کچھ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ بعد میں ہضمولہ کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد 7 اپ پیتے ہیں اسے جلدی ہضم ہو جائے. یا آخی کیا ضرورت ہے اتنا بھرنے کی، ٹھوسنے کی، اس کو دبانے کی؟ اس میں تکلیف ہے، نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احمد اور ترمذی کی روایت ہے، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. آدم کے بیٹے نے سب سے برا برتن جو بھرا ہے تو وہ ہے اس کا پیٹ. حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. آدم کے بیٹے کے لیے چند لقمے کافی ہیں تاکہ اس کا پشت قائم رہے. چند لقمے کافی ہیں پشت کے لیے، یعنی تاکہ، یعنی اشارہ ہے، یعنی جی سکتا، رہ سکتا، مرے گا نہیں. چند لقمے کافی ہیں. اور اگر اس پر اکتفا نہیں کر رہا ہے، اس پر اکتفا نہیں کر رہے، اس میں جی آپ کا نہیں بھر رہا ہے، چند لقموں سے گزارا نہیں ہے، تو 1/3 کھانے کے لیے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3
سانس لینے کے لیے. اور یہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، سانس لینے کے لیے جگہ ہی نہیں. اسی لیے پریشان رہتے ہیں. 7 اپ چاہیے، ہضمولہ چاہیے. استغفر اللہ بھائیو، اس میں بھی مبالغہ نہیں کریں. مجھے یاد ہے کہ میں ناروے میں دعوت و تبلیغ کے غرض سے گیا تھا، تو وہاں کے ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی. اس نے ذکر کیا ایک یہودی ڈاکٹر کے بارے میں کہ اس کے پاس ایک مسلمان مریض بیمار آیا. تشخیص کرنے کے بعد اس یہودی ڈاکٹر نے کیا کہا اگر تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے جو ابھی میں نے ذکر کیا تو تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ، ایک یہودی مسلمان کو تعلیم دے رہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور یہاں ہمارا حال بھائیو کچھ اور ہے. اور یہ واقعہ ذکر کر رہا ہوں جو ایک عربی ادیب گزرے ہیں مصر کے، المنفلوطی. اور یہ حقیقت میں اس طرح ہمارے معاشرے میں کئی واقعات ہیں. یہ تو ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جس کے پیچھے کئی واقعات ہم سبھی جانتے ہوں گے. کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنے گھر سے میں نکلا، اپنے ایک دوست جو مالدار مانا جاتا ہے اور اسٹینڈرڈ ایریے میں رہتا تھا، اس کی زیارت کے لیے نکلا. اپنے گھر سے جب نکلا تو ایک مسکین آدمی ملا جو بھوکے سے اس کے چہرے پر اثر ظاہر تھی. مانگا ہم سے کہ 1 درہم دے دوں، 1 جنیح دے دوں. تو میں نے دے دیا جس سے اپنا پیٹ بھر سکتا ہے یا جس سے اس کی بھوک ختم ہو سکتی ہے. پھر وہاں سے اپنے دوست کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ پریشان ہے، لیٹا ہوا ہے، ایٹھ رہا ہے، آوازیں نکال رہا. کیا خیریت؟ تو کہا کہ زیادہ کھا لیا. سبحان اللہ کہا. اس پر میں نے کہا اگر یہی آدمی جس نے زیادہ کھایا اپنی ضرورت تک کھاتا اور یہ فاضل یہ زیادہ کھانا اس کو دے دیتا تو ہمارے معاشرے میں اس سے فقیر مسکین نہیں ہوتے جو کھانے کے لیے ترستے، جو ایک روٹی کے لیے ترستے یا ایک کپڑے کے لیے جس سے اپنی مکمل شرمگاہ ڈھک دیں اس کے لیے نہ ترستے. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، بہرحال یہ تھا 7واں دروازہ شیطان کا آخری دروازہ ذکر کر رہا ہوں. اور حقیقت میں اس کے اور بھی دروازے ہیں، لیکن یہاں یہ اہم دروازے بس میں نے بیان کیا. یہ آخری ہے جو سب سے ڈینجر دروازہ ہے، وہ ہے عورتوں کا فتنہ. عورتوں کا فتنہ، اس سے یہ یقیناً کامیاب ہے. ممکن ہے اس سے پہلے 7 جو دروازے ہیں کافی لوگوں کے ساتھ کامیاب نہ ہو سکے، کافی لوگوں کے ساتھ ان دروازوں سے داخل نہ ہو سکے، لیکن 8واں جو دروازہ ہے، جو عورتوں کا دروازہ، اس سے کافی لوگوں کے ساتھ کامیاب ہے اور کافی حد تک کامیاب ہے. اتنی عورتوں کی وجہ سے عورتوں کے فتنے میں ڈال کر کتنے لوگوں کو کفر تک پہنچا دیا ہے. عورتوں کے فتنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو فسق فجور تک پہنچا دیا ہے. عورتوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نماز سے، صلاۃ سے، ارکان الاسلام سے غافل کر دیا ہے. کتنے لوگوں کو عورتوں کی وجہ سے قتل کروایا ہے. کتنے لوگوں کو عورتوں کی وجہ سے برباد کیا ہے. پورا گھر برباد کر دیا ہے، ایک فیملی کو برباد کر دیا، پوری رشتہ داری کو ختم کر دیا ہے. میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرہ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ کہ یہ دنیا نہایت ہی میٹھی ہے، خوبصورت ہے، ہری بھری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے تاکہ تمہارا اعمال دیکھے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے. تمہارا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ اعمال دیکھتا ہے. تو دنیا سے ڈرو، فاتقوا الدنیا، دنیا سے ڈرو، دنیا سے بچو، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچو اور عورتوں سے ڈرو. اس لیے کہ بنو اسرائیل کا جو پہلا فتنہ تھا وہ عورتوں کی وجہ سے تھا. ایسے ہی یہ صحیح امام مسلم کی روایت ہے، ایسے ہی صحیح امام بخاری امام مسلم کی دوسری روایت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ سب سے بڑا فتنہ جو میں چھوڑ رہا ہوں، یا سمجھیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے ہمارے نہ رہنے کے بعد تم لوگوں کے اوپر، وہ عورتوں کا فتنہ ہے، جو آدمیوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اسی لیے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے دنیا کا پورا خزانہ دے دو
میں انشاءاللہ اس پر امین تم ہمیں پاؤ گے، خیانت کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے، میں اس کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہوں اور اس میں انشاءاللہ ہم سے کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا، لیکن ایک کالی کلوٹی عورت کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا ہوں، میں اس پر اس کے فتنے سے میں ڈرتا ہوں۔ اسی لیے بھائیو شریعت نے، اسلام نے عورتوں کے فتنے سے بچانے کے لیے مختلف چیزوں سے منع کیا۔ سفر بغیر محرم کے ساتھ اسلام نے منع کیا، کسی عورت کے ساتھ تنہا بیٹھنا جو غیر محارم کی عورتیں ہیں منع کیا، بلکہ کہا ما خلا رجل بامرأۃ الا وکان الشیطان ثالثہما، کہ جب بھی کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا، چاہے ہاسپٹل میں ہو یا کام کی جگہ پر ہو یا گھروں پر ہو یا بازاروں میں ہو، تو شیطان ان کا تیسرا ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے۔ اور شیطان جہاں پہنچے گا کس لیے پہنچے گا؟ محبت کی باتیں کرنے کے لیے، دینی باتیں کرنے کے لیے، یا آپس میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے؟ لا شک واضح اسی لیے وہ پہنچے گا۔ ایسے اختلاط سے اسلام نے روکا، جہاں آدمی عورت ایک ساتھ خلط ملت رہے ہیں۔ میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، آج شیطان الجن سے زیادہ شیاطین الانس نے یہ عورتوں کا فتنے کو انہوں نے بڑھایا۔ آپ دیکھیں گے آج میڈیا کے ذریعے اور ایسے ہی جو اعلانات ہوتے ہیں، جگہ جگہ جو پوسٹر لگے ہوتے ہیں، جگہ جگہ جو تصویریں لگی ہوتی ہیں، بلکہ کہیے موبائل میں، انٹرنیٹ میں، جگہ جگہ پر ہر جگہ عورتوں کی تصویر۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ جہاں آدمیوں کے متعلق کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بھی وہاں بھی عورتوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ یعنی مقصد یہ فتنے کو عورتوں کے ذریعے لوگوں پر اٹیک کرتے ہوئے ان کے نفوس پر اور ایسے ہی ان کے دلوں پر اور ایسے ہی ان کو گمراہ کرتے ہوئے، سمجھیے جو بھی مقاصد پھر ہو، تجارتی یہ مال فروخت کرنے کے لیے، اس کو بیچنے کے لیے، المہم ہر جگہ جگہ یہ بھائیوں یہ عورتوں سے یہ شیاطین الانس شیاطین الجن سے پہلے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تھے بھائیوں شیطان کے متعدد دروازے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو شیطان سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں میں داخل نہ ہو سکے، اور یہ اس کے جو دروازے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو مکمل طور پر اس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور شیطان ان دروازوں سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں داخل نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کا آنا یہاں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ سبھی کے لیے خصوصی دعا کر رہا ہوں جو انتہائی شوق و محبت سے سن رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو دین دنیا دونوں میں توفیق عطا کرے، آپ سبھی کو اللہ تعالیٰ حلال اور وسیع روزی عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال کو صالح نیک متقی پرہیزگار بنائے، دنیا میں توفیق عطا کرے اور آخرت میں سبھی کو جنت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔